ماں دنیا سے جا چکی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ میں آخری وقت اپنی ماں کے ساتھ رہوں، ماں کی خدمت کروں، مگر آقا ماں دنیا سے جا چکی ہے۔ تو اب بتائیے، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس سے میری ماں مجھ سے خوش ہو۔ جس طرح دنیا میں ماں کی خدمت کرتا تھا اور میری ماں مجھ سے خوش تھی، اب میرے انتقال کے بعد کوئی ایسا کام بتائیے کہ میں بیٹا ہو کر وہ کام کروں تو اللہ میری ماں کو اس کا ثواب بھی عطا کرے اور میری ماں کو مجھ سے خوش بھی کر دے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعد، اس وقت مسلمانوں کو پانی کی حاجت ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی ماں کے نام پر پانی کا ایک کنواں کھدواؤ اور اس میں نیت یہ کرو کہ اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے۔ آپ نے کنواں خریدا اور اس پہ لکھا ھذہ البئر لأم سعد۔ آج 1400 سال گزر گئے، یہ کنواں مدینہ تجربہ میں آج بھی موجود ہے۔ اب آپ غور کریں، 1400 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر اصالہ ثواب کرو، کنواں لیا، اس کی رقم ادا کی، کنویں کا پانی کس نے استعمال کیا؟ زندہ لوگوں نے، مگر فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ ماں کو۔ اور آج بھی لکھا ہوا ہے ھذہ البئر لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے۔ اس سے پہلا عقیدہ یہ ملا کہ اگر زندہ اولاد اپنے والدین کے لیے کوئی بھی نیکی کرتی ہے، جیسے مثال کے طور پر یہاں لنگر پکایا، اب یہ لنگر کھائیں گے یہ زندہ، یہ غریب لوگ، مگر اس کا ثواب اللہ اس نیک بخت اولاد کے والدین کو قبر میں عطا فرمائے گا۔ اس کا فائدہ زندے کو بھی ہوا کہ ایک مسلمان بھوکا تھا، آپ نے اسے کھانا کھلایا، اس کا پیٹ بھرا، اس نے آپ کو بھی دعا دی، آپ کی والدہ کو بھی دعا دی۔ اور دوسرا فائدہ یہ ملا کہ ان دنیاوی نعمتوں کو اللہ جنتی نعمتوں میں تبدیل فرما کر ان کے والدین کو قبر میں پہنچا دیتا ہے۔ تو اصالہ ثواب، اس طرح کی محافل، اس طرح کا لنگر کا اہتمام، یہ وہ پاکیزہ عبادت ہے جس کا فائدہ زندوں کو بھی اللہ عطا کرتا ہے اور اس کا فائدہ اللہ مردوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت مرحومہ ہے۔ صحابہ کرام علیہ مرضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت مرحومہ کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا، میری امت جب قبر میں جائے گی تو گناہ لے کر جائے گی، کسی کے پاس نماز نہیں ہوگی، کسی کے پاس روزہ نہیں ہوگا، کسی کے بعد حج زکات نہیں ہوگی، کسی کے بعد صدقہ خیرات نہیں ہوگی، میری امت جائے گی تو گناہوں کے انبار لے کر قبر میں اترے گی، مگر مرحومہ ہے، جب قبر سے نکلے گی تو میری امت کے گناہ ایسے پاک و صاف ہو چکے ہوں گے کہ جس طرح وہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ صحابہ کرام علیہ مرضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہوگا کہ ایک بندہ گناہوں کے پہاڑ لے کر قبر میں اتر گیا، لیکن جب اب قبر سے نکل رہا ہے تو ایسے گناہ سے پاک ہو کر آ رہا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا؟ حالانکہ قبر میں اعمال نہیں ہے، قبر میں نماز نہیں، قبر میں روزہ نہیں، قبر میں حج زکات نہیں، قبر میں صدقہ خیرات نہیں، قبر میں انسان اعمال نہیں کرتا۔ اعمال کی کھیتی یہ دنیا ہے، قبر تو دارالعمل، دارالجزا ہے۔ دنیا دارالعمل ہے، دنیا میں جو کرنا تھا وہ کر چکا، اب قبر میں اسے جزا دی جائے گی۔ مگر آپ کہتے ہیں وہ قبر میں گیا گناہوں کے پہاڑ لے کر، مگر قبر سے نکلے گا تو گناہوں سے ایسے پاک ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ عرض کی، آقا یہ کیسے ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ یہ اس طرح ہوگا کہ میرا امتی گناہوں کی گٹھڑیاں لے کر قبر میں اتر جائے گا، مگر ان کے ورثاء، ان کے رشتہ دار، اس کے گھر والے، چاہے وہ ماں باپ ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ بیوی بچے ہوں، چاہے وہ دوست عزیز و اقربا رشتہ دار ہو،
فرمایا وہ تو گناہ لے کر قبر میں اترا ہے، مگر اس کے چاہنے والے، اس سے محبت کرنے والے، اس سے پیار کرنے والے زندگی میں اس کے لیے دعا کریں گے، اس کے لیے استغفار کریں گے، اس کے نام کی محفلیں سجائیں گے، اس کے نام پر لوگوں میں لنگر بانٹیں گے، لنگر کھائیں گے، پکائیں گے، لوگوں کو کھلائیں گے۔ فرمایا وہ زندہ اس کے لیے نیک اعمال کرتے رہیں گے، اور یہی نیک اعمال کرتے کرتے اتنے بڑھ جائیں گے کہ اللہ ان زندوں کے اس اصال ثواب کی برکت سے، ان نیک اعمال کی برکت سے اس مردے کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، اور جب وہ قبر سے نکلے گا تو اس کے پاس گناہ نہیں بلکہ نیک اعمال کے پہاڑ ہوں گے، اور اللہ گناہوں سے ایسے پاک کر دے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ہمارا یہ محفل سجانا، یہ لنگر کا اہتمام کرنا، یہ کھانا پکانا، کھانا کھلانا، یہ سارا اہتمام، سارے اخراجات، یہ ضائع نہیں، فضول خرچی نہیں، اس کا فائدہ اللہ زندوں کو بھی عطا کرتا ہے، مرحومین کو قبروں میں بھی عطا فرماتا ہے۔ تیسری حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، وہاں جھوٹ نہیں ہوگا۔ بچپن میں ہم کیا کرتے تھے نہیں پتا، مگر قیامت میں ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت میں انسان نے جوانے سے لے کر انتقال تک جو کچھ کیا وہ اس کے سامنے ہوگا، ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی، ہر چیز یاد ہوگی اسے۔ وہاں جھوٹ نہیں بول سکتا، وہاں دھوکہ نہیں دے سکتا، وہاں اللہ کی بارگاہ میں فراڈ نہیں کر سکے گا، اگرچہ دنیا میں کرتا ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے جنت میں جا، وہ جنت کی طرف بڑھے گا تو پہاڑوں کی مثل میرے آقا فرماتے ہیں اسے نیکیاں جنت میں دی جائیں گی، اس کے درجات جنت میں پہاڑوں کی طرح، بلند چوٹی کے پہاڑوں کی طرح، اتنے نیک اعمال کے جس طرح آپ سر اٹھا کر پہاڑ کی چوٹی کو دیکھیں تو وہ اس طرح دیکھے گا، عرض کرے گا یا اللہ یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ فرمائے گا تیرے لیے۔ تو وہاں جھوٹ نہیں ہے نا، تو بندہ وہاں کہے گا یا اللہ میں نے تو ایسے اعمال کیے نہیں ہیں کہ یہ سارا ثواب مجھے دیا جائے۔ ہر ایک کو پتا ہوگا میں نے زندگی کیسے گزاری ہے، تو وہاں بندہ نیکیاں دیکھ کر، جزائیں دیکھ کر، انعامات دیکھ کر، درجے کی بلندیاں دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں کہے گا مولا میں نے یہ کیا ہی نہیں ہے، میری زندگی میرے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح ہے، مجھے پتا ہے میں کیا کرتا تھا، تو ارحم الراحمین بھی جانتا ہے، میں نے یہ اعمال نہیں کیے مگر تو فرما رہا ہے یہ تیرے لیے ہے، یہ تو بتا کس عمل کے سبب۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اپنے بندے سے فرمائے گا ہاں تو سچ کہتا ہے یہ تیرے اعمال کی جزا نہیں ہے، یہ نیکیاں، یہ ثواب، یہ بلند و بالا پہاڑ کی مثل درجات کی بلندی تیرے اعمال کی وجہ سے نہیں، تو گناہوں کا انبار لے کر قبر میں اترا تھا، تیرے پیچھے تیری اولاد نے، تیرے ماں باپ نے، تیرے بیوی بچوں نے، تیرے رشتہ داروں نے، تیرے عزیز و اقربا نے تیرے لیے نیک اعمال کیے، اعمال میری خاطر کرتے تھے، مگر آخر میں دعا کرتے تھے مولا اس کا ثواب ہمارے فلاں مرحوم کو پہنچا، ہماری فلاں مرحومہ ماں کو پہنچا۔ انہوں نے دنیا میں جو نیک اعمال کیے، چاہے وہ دعا کی صورت میں ہو، استغفار کی صورت میں ہو، ذکر و اذکار کی صورت میں ہو، تلاوت قرآن کی صورت میں ہو، صدقہ خیرات کی صورت میں ہو، اللہ فرمائے گا میرے بندے تو گناہوں کے پہاڑ لے کر قبر میں اترا، مگر تیرے زندوں نے تیرے لیے اصال ثواب کا اہتمام کیا، ہم نے ان کی نیک اعمال کی برکت سے آج تجھے جنت بھی عطا کریں گے، اور جنت میں یہ بلند و بالا پہاڑ کی مثل تجھے نیکیاں بھی عطا فرمائیں۔ ان تینوں حدیثوں سے پتہ چلا کہ انسان زندہ ہو کر اپنے مرحومین کے لیے جو بھی اہتمام کرتا ہے، چاہے وہ دعا ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ خیرات ہو، الغرض زندگی کی کوئی بھی نیکی ہو، اگر نیکی کے بعد وہ یہ کہتا ہے مولا اس کا ثواب مجھے بھی دے، میری فلاں والدہ مرحومہ کو قبر میں پہنچا،
تو میرا کریم رب اتنا رحیم ہے کہ اس کا ثواب اس زندے کو بھی عطا کرتا ہے اور اس کی اس مرحوم یا مرحومہ کو قبر میں بھی پہنچا دیتا ہے۔ لہذا یہ عاشقان رسول محمد رحیم صاحب، ماسٹر محمد اسماعیل صاحب، ماسٹر محمد موسیٰ صاحب، محمد حیات غلام نبی صاحب اس حوالے سے خوش نصیب ہے کہ اپنی والدہ مرحومہ کے لیے آج برسی کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ کریم ان کی اس کاوش کو اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم سب کا یہاں پر حاضر ہونا، اہتمام کرنا، نیک اعمال کرنا، دعائیں استغفار کرنا، اللہ ہمارے حق میں بھی اور ان کے والدین بالخصوص دونوں کی والدہ کے حق میں قبول فرمائے۔ میلاد کا مہینہ